اوکے وارث بھائی آپ نے کچھ 5-6 پوائنٹس یہاں پر رکھے ہیں، لیکن میں سب سے پہلے پوائنٹ پر جاتی ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موہن بھاگوت اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا ڈی این اے ایک ہے تو پھر کسی طرح کا کوئی پاپولیشن امبیلنس ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ہم سب کا ڈی این اے ایک ہے؟ بالکل. آپ کے جو پرکھے ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں، پر چونکہ آپ انڈورس کر رہے ہیں تو آپ یہ بات مانتے ہیں کہ آپ کے پرکھے جو ہیں وہ سناتنی تھے، آپ کا ڈی این اے ان پرکھوں سے ملتا ہوا ہے، ہاں کہ نہ؟ دیکھیے روبیکا جی، میرا تو ماننا ہے جب سے پیدا ہوا تھا تب سے یہی بات میں نے سنی ہے اور مانا بھی ہے کہ ہمارے ابا کا نام تھا آدم علیہ السلام اور ہماری ماں کا نام ہوا. سب سے پہلے دنیا میں آدم علیہ السلام آئے اور میں آدم علیہ السلام کا ونش ہوں. میرا تو یہ ماننا ہے، آپ کا ماننا الگ ہے تو وہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرا یہ ماننا ہے جو مجھے سکھایا گیا ہے بچپن سے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم کی اولاد، وہاں سے آ رہے ہم بس. ہاں تو آپ نے تو کتابوں میں پڑھا ہوگا نا، آدم علیہ السلام نے سب سے ہندوستان میں پہلے پیر کہاں رکھا؟ ہندوستان میں. ہاں ہندوستان میں تو پھر ایسا کیسے؟ ہندوستان میں، اسی لیے میں کہتا ہوں ہندوستان ہمارے باپ کی جاگیر ہے، تو میں بولتا ہوں نا ٹھیک ہے آپ کے باپ کی جاگیر ہے. ہندوستان پہ میرا زیادہ ادھیکار ہے کیونکہ میں تو 1947 میں جنہ کی ٹور نیشن ہاں ٹھیک ہے، بہت بڑھیا. تو آدم علیہ السلام کیا مسلمان تھے؟ آپ کو کیا پتا کیا تھے آدم علیہ السلام؟ آپ مجھے بتائیے نا، میں تو سوال پوچھ رہی ہوں. آپ بتائیے. ماں ہوا کیا تھی؟ پتا ہے مجھے تو یہ پتا ہے. ماں ہوا کیا تھی؟ ماں ہوا کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کیا تھے؟ بتائیے نا، وہ مسلمان تھے ماں ہوا کیا تھی؟ بھائی اسلام تو آدم علیہ السلام لے کر نہیں آئے نا. کون لایا اسلام؟ کون لے کر آیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے نا، اسلام تو 1400 سال پہلے آیا. اسلام تو کون لے کر آیا؟ اسلام تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آیا. مگر میرا تو ماننا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ہے نا. آپ بولتے ہو کہ سناتن دھرم تھا، میرا ماننا ہے کہ آدم علیہ السلام لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نام آتا ہے منو کا، تو پھر کل ملا کر آپ کے ونشج وہی ہوئے نا، گھوم پھر کے آپ وہاں پہنچ گئے نا. جو بات موہن بھاگوت کہتے ہیں پہنچے نا، آپ وہاں کے نہیں پہنچے. کیسے ونشج ہوئے؟ نہیں، کبھی ہم کو بنا دیا جاتا ہے مغلوں کا ونشج، کبھی ہم کو سناتنی ونشج. ارے مغل کہاں آدم علیہ السلام کے آگے جڑ رہے ہیں؟ وہ تو لٹیرے تھے، وہ آئے تھے، وہ بات تو بالکل الگ ہے. یہ لوگ بتا رہے سناتن دھرم والے. آج ہم نے یہاں بیٹھ کر تھوڑا لاجیکلی چیزیں ڈسکس کی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، سارا جواب آپ نے دیا وارث بھائی. میں نے صرف سوال پوچھا تھا، آپ نے کہا آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. آپ نے کہا، میں نے سوال پوچھا آدم علیہ السلام کہاں انہوں نے سب سے پہلے پیر رکھا؟ آپ نے کہا کہ انہوں نے ہندوستان میں رکھا. پھر میں نے پوچھا آدم علیہ السلام کیا مسلمان تھے؟ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. My name is Dhanashri Sawant and I'm student of BE Computer, second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. میں نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید اور دیگر مذاہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی جوڑی آدم اور ایو تھی، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھے. لیکن سائنس اسے تسلیم نہیں کرتا. ہم وقت میں پھر سے واپس نہیں لوٹ سکیں گے تو کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے کہ سب سے پہلے جو جوڑی ہے وہ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا تھے. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، لیکن یہ کتاب ہے سائنس کی، SIGNS. یہ آیات کی کتاب ہے، یہ کتاب ہے نشانیوں کی. اور قرآن مجید میں سب سائنس کے فارمولا نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، اور اس 6000 میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے تو میں کیوں قرآن مجید میں ہر بات پہ عمل کرتا ہوں. جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں، اگر آپ میری تقریر سنیں گے، مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے کہ 80% سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ 100% صحیح ہے. ابھی 20% از ایمبیگوس، جو ہمیں پتا نہیں. اس 20% میں سے ایک 20%
ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہے. ان-نون، ایمبیگوس، پتا نہیں، تو ہم ڈالتے اسے ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں. ڈاؤٹ فل، وی ڈونٹ نو. تو میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80%، 100% صحیح ہے اور 20% ڈاؤٹ فل ہے، ان نون ہے، ایمبیگوس ہے، اس میں سے 0.1% بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے. کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے. تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. اور اس 20% میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا. سائنس اتنی ایڈوانس نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ. آخرت کے بارے میں سائنس اتنی ایڈوانس نہیں. سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے جنت اور دوزخ کا، قرآن میں ذکر ہے جن کا. سائنس اب تک اتنی ایڈوانس نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے. تو بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی 1400 سال پہلے، اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی. لیکن آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد، سائنس ترقی کرنے کے بعد 80% سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ 100% صحیح ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے، دوزخ ہے، جن ہے، اینجل ہے، اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی ہوا تھی.